الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دینا اور ان کے مرتبے کو ان کے اصل مرتبے سے بھی زیادہ آگے بڑھا دینا، یہ بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں اس میں ہمیں ایک یہ اصول بھی سکھایا کہ جس کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہیں پر اس کو رکھنا۔ اللہ کا جو مقام ہے وہ سب سے بلند و بالا ہے، پھر نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے افضل ہے، فضیلتیں ہیں۔ تو اگر کسی نبی کو بھی اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ سے بھی اوپر کر دیا یا کسی اور کو بھی، تو یہ اس کا اصل مقام اور درجہ آپ نے اس کے اندر زیادتی کی، جس کی وجہ سے عقیدہ خراب ہو گیا، کیونکہ عقیدے کو تو اللہ نے بھی منسوخ نہیں کیا۔ عقائد جو آدم علیہ السلام سے چل رہے ہیں قیامت تک وہی عقائد رہیں گے، عقیدے کو تو اللہ بھی نہیں منسوخ کرتے۔ یہ بات انشاءاللہ آج درس قرآن ہوگا مغرب کے بعد، اس میں بھی ہم عرض کر دیں گے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، سورہ بقرہ میں جو آیت ہے اس کے ماتحت۔ تو کسی کے مرتبے کو زیادہ کر دینا یہ بھی غلط ہے، یا کم کر دینا یہ بھی غلط ہے۔ افراط و تفریط اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اس لیے افضل بنا لیا، کہتے ہیں کہ دیکھو بغیر والد کے ان کی پیدائش ہوئی، تو گویا اللہ نے جبرائیل کے ذریعے اور اپنا مادہ جو ہے وہ مریم علیہ السلام میں منتقل کیا اور یہ ان کی اولاد بن گئے، نعوذ باللہ۔ ہم اس پر دلیل دیتے ہیں، بڑی زبردست دلیل ہے جس کا جواب یہ قیامت تک نہیں دے سکتے، اور وہ دلیل کیا ہے کہ پھر تو آپ کو اگر یہی معیار ہے، یہی پیمانہ ہے کہ کسی کا والد نہ ہو وہ بڑا ہو جاتا ہے، فضیلت والا بن جاتا ہے، تو آدم علیہ السلام کو دیکھو، ان کے تو والد بھی نہیں ہے اور والدہ بھی نہیں ہے، دونوں نہیں ہیں، اور آدم علیہ السلام ہیں، تو وہ آدم تو زیادہ آپ کے اصول کے معیار کے مطابق بڑے ہو گئے، تو آپ آدم علیہ السلام کو اپنا نبی گردانتے، شمار کراتے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا، تو زیادہ بڑے تو آدم علیہ السلام ہوئے، تو یہ ان کی دلیل ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسری بات کہ سال کا اختتام ہے، تو اپنے بچوں کو نا آپ نے بہت احتیاط کرانی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ رات کا جو وقت ہے نا عشاء کے بعد کا، خصوصاً لاسٹ ڈے آف ایئر جو اس کی نائٹ ہے، رات ہے، تو اس میں تو بچوں کو گھروں کے اندر نہ بند کر دیں، کیونکہ بڑے واقعات اور قصے ہم کئی سالوں سے سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ مختلف لوگ بڑی سرکاری پابندیوں کے باوجود بھی اور وہ فائرنگیں کرتے ہیں، اور اس کے شیل آ کر، ابھی پچھلے سال جو ہوا واقعہ، چھوٹا معصوم بچہ تھا، وہ 3 سال کا، اس کے یہاں پہ گولی گئی اور وہ مر گیا۔ تو یہ حالانکہ وہ تو گھر کے اندر تھا، اب گھر کی جو چھت تھی وہ ٹین کی تھی، تو اس کو کراس کرتی ہوئی آ گئی گولی۔ تو بہرحال یہ تو دیکھیں ایسے اموات ہو رہی ہیں، تو روڈوں پر تو ون ویلنگ کرتے ہوئے نوجوان بڑا اپنے آپ کو بہادر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مجاہد ہیں، ہم جو یہ کام کر رہے ہیں نا یہ اپنے آپ کو بڑا مجاہد سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی جہاد کا پارٹ تھوڑی ہے۔ ون ویلنگ کرتے ہوئے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جانا اور مر جانا، یہ تو موت بھی جو ہے نا خراب اور گندی موت ہے،
اور گویا بعض حضرات کہتے ہیں خودکشی کی موت ہے، حرام موت مر گیا، یہ جہنم میں چلا جائے گا بیچارہ، کیونکہ ون ویلنگ تو جانتے ہی ہیں لوگ، یہ موت ہے ایک طرح کی۔ تو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں نوجوان، ہمارے اپنے خود کے ذاتی بچے جو ہے نا، کبھی کسی کے دوسرے کے چکر میں ایسے نا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رات تو ویسے ہی بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے نا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جتنے پٹاخے اور یہ الٹی سیدھی چیزیں ہیں نا واحیات قسم کی، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ مسلمانوں کی طریقے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا تہوار اللہ دے چکے ہیں، اللہ کے رسول نے حوالے کر دیا، اس کو منانے کے بھی طریقے سکھا دیا، اور وہ عبادات کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اذیت دینے والا کام، جو دوسرے مسلمان کو تکلیف دے رہا ہو، یہ کبھی بھی ثواب نہیں بن سکتا۔ چاہے آپ نعتیں پڑھیں، چاہے آپ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ایسے تلاوت کر رہے ہیں کہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بذات خود قرآن تو غلط نہیں ہے، نہ تلاوت غلط ہے، لیکن جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے نا، چاہے وہ آپ کی تلاوت سے پہنچ رہی ہے، چاہے وہ آپ کے نعت پڑھنے سے پہنچ رہی ہے، تو وہ گناہ کا باعث ہے، وہ اجر ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پٹاخے تو ویسے ہی خطرناک چیز ہے، کہیں آگ لگا دے گا، کسی کو نقصان دے دے گا، ایک دم بندہ ڈر جاتا ہے جیسے ہی وہ دھماکہ ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ بھی الگ خطرناک تکلیف ہے، اور مسلمان کو تکلیف دینا، اس کی تو سزا آخرت میں تو ملتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ اسی لیے ویسے بھی یہ سال ہمارا تو ہے نہیں، یعنی ہمارا تو شمسی نظام سے نہیں چلتا، ورنہ آپ ناروے میں چلے جائیں، وہاں تو 2 مہینے سورج غروب ہی نہیں ہوتا، ڈوبتا ہی نہیں ہے، 2 مہینے نکلتا ہی نہیں ہے۔ سورج کا نظام، شمسی نظام ادھر تو فیل ہو جاتا ہے، اور جب لوگ ادھر نماز کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب سورج تو ہے ہی نہیں 2 مہینے، اب قبلہ کدھر ہے، تو چاند سے پتہ چلتا ہے، چاند بالکل ایگزیکٹ ٹائم پہ چلتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو دیکھیں، اللہ نے چاند کا نظام دیا، قمری نظام ہمارا ہے، ہجری نظام، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا 17 ہجری کے اندر، اور وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں نے جمعے میں بھی سنا دیا تھا۔ تو ہمارا نظام تو وہ ہے جو عالمی نظام ہے، پوری کائنات کا نظام ہے، کہیں پہ وہ فیل ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے رسول چونکہ پورے کائنات کے عالمی رسول ہیں، تو ہمیں نظام بھی اللہ نے وہی دیا۔ چاند کا نظام دنیا کے کسی کونے میں فیل نہیں ہوتا، اور سورج کا نظام فیل ہے۔ انگریز نے اسی نظام کو لیا ہے، لیکن اس کی عقل دیکھ لینا کہ کتنی جگہوں پہ اس کا نظام فیل ہے۔ تو یہ ہمارا نظام تو ہے ہی نہیں، 2025 26 27 یہ تو ہند سے بدل رہے۔ ہمارا نظام مسلمانوں کا، ہمارا رمضان بھی اسے سے چلتا ہے، رجب بھی اس سے چلتا ہے، شعبان بھی اس سے چلتا ہے، ذوالقعدہ بھی، ذوالحجہ بھی، محرم، سارے مہینے ہمارے چاند کے حساب سے، اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، یا تو 29 ہوگا یا 30 ہوگا۔ ادھر دیکھو تو وہ 28 بھی ہو جاتا ہے، 31 بھی ہو جاتا ہے، وہ خود ہی پریشان ہے بیچارے، آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا نظام بالکل ایکوریٹ ہے الحمدللہ۔ نمازوں کا نظام، اذان کے اوقات، پھر ہماری عبادات کے اوقات، ہماری تہجد کا وقت، ہر چیز کا وقت بالکل ایک ایک سیکنڈ متعین ہے، اور قیامت تک رہے گا، اس میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم مسلمان تو ایسی قوم ہے الحمدللہ، تو ہم کیوں ان کے نظام پر مرے جائیں؟ یہ ہمارے کو دھوکہ ڈالنے کے لیے نا یہ سب ڈرامے کھینچے جاتے ہیں کہ جی یہ ہونے والا ہے، اب سال بدلنے والا ہے، اسی کا چرچا اتنا کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے تاکہ مسلمان اپنے نظام کو بھول جائیں۔ اسلامی تاریخ ہم آج بھی پوچھیں کتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی، حالانکہ اسلامی تاریخ کا بھول جانا حرام گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے یہ۔ اگر اسلامی تاریخ، مہینہ اور آپ کو سال سن نہیں پتہ ابھی، تو ہم چھوٹے گناہ میں ملوث نہیں ہیں، بڑے گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن یہ ہم ایک حرام گناہ میں ملوث ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں مہینہ نہیں پتہ اسلامی تاریخ، یہ واجب ہے مسلمان کو یاد رکھنا، ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے تو ان کو کہا ہے کہ ادھر ایک کیلنڈر لگائیں اسلامی،
بہت ضروری ہے، تاکہ کم از کم اس کو دیکھ کر تو ہمیں تاریخ یاد رہے نا، اور یہ بہت اہم عمل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا، تمام حضرات شرکت فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔